اپنا عذاب ان پر نازل کیا. اللہ نے پیغمبر بھیجا, ان کے درمیان کئی پیغمبر آئے, اور جب کئی پیغمبر آئے اور سب نے ان کو توحید کا درس دیا, کہا اس اللہ کو پہچانو جو ہمارا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی مالک ہے, جس نے یہ آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. عبادت کے لائق تنہا صرف اکیلا وہی ہے, وہی اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے, اس سے التجا کی جائے, اکیلے تنہا اسی سے دعا کی جائے, اسی کے سامنے سجدے کیے جائیں, اسی کے سامنے قربانیاں پیش کی جائیں, اسی کے لیے نظر و نیاز کی جائے, اور اسی کے حضور اپنے آپ کو مکمل سجدے میں گرا دیا جائے. صرف تنہا ایک ذات اسی کی ہے جس پر تمہیں بھروسہ کرنا ہے اور جس سے تمہیں وابستہ ہونا ہے. مگر وہ دنیا دار لوگ, شیطان مردود نے جن کی آنکھوں کے آگے پٹی باندھ رکھی تھی, انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو, یہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, ان پتھر کے بنے ہوئے معبودوں کو ہم کچھ نہ کہیں, ان کو چھوڑ دیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم اللہ کو مان لیں گے ٹھیک ہے لیکن ان کو بھی مانیں گے. اللہ رب العزت نے اس دوئی کو پسند نہیں کیا, کہا نہیں یہ شراکت پسند نہیں, نبی کا وجود اسی لیے ہے, نبی کی بعثت اسی لیے ہے, تم کو برپا اسی لیے کیا گیا ہے کہ تم اس بات کی وضاحت کرو کہ اس اللہ کے ساتھ میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے. تم اس کو پیش کرو, تم اس کی دعوت دو, تم اس کو کہو. جب نبی نے یہ دعوت پیش کی اور لوگوں نے جب انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم جانتے ہو اس کا انکار کرنے والا وہ میری سزا کا مستحق ہوگا. یہ پوری کی پوری قوم, یہ تمہاری پوری قوم جس نے توحید سے اپنے رخ کو موڑ لیا, اب ہم اس پر عذاب نازل کریں گے. چنانچہ جب اللہ رب العزت نے عذاب کے لیے کہا تو ان مجنونوں نے اور پاگلوں نے ان کا مذاق اڑایا, کہنے لگے کیا باتیں کرتے ہو تم, اللہ ہم پر عذاب بھیجے گا, یہ اتنے بڑے بڑے مکان تم کو دکھائی نہیں دیتے, یہ اتنی بڑی بڑی دولت تم کو دکھائی نہیں دیتی, یہ ہمارے لگے ہوئے باغات تم کو نظر نہیں آتے, یہ ہمارا لا اور لشکر تم کو نظر نہیں آتا, اللہ عذاب بھیجے گا. نبی نے کہا ہاں ہاں یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ جب قوم مبتلا شرک ہوئی ہے تو اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا ہے, یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ عذاب نہیں آ سکتا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر جاؤ. انجینا, ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو نبی پر ایمان لائے تھے, ان کو الگ کر دیا گیا. جب وہ الگ ہو گئے اللہ نے عذاب بھیجا, آندھیاں چلیں, تیز آندھی جو آدمیوں کو زمین سے اٹھا کر ان کے محلوں پر, ان کے گھر کے دیواروں پر ان کو پٹکتی تھی پتوں کی طرح, ان کے سر پھوٹ جاتے تھے, اور وہیں پر ان پوری کے پوری قوم کأنہم اعجاز نخل خاویہ, قرآن کہتا ہے جیسے وہ کٹے ہوئے درخت تھے اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے. ان جب امتوں کا تذکرہ کیا, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رو دیے, کہنے لگے پروردگار میں آپ سے دعا کرتا ہوں, پروردگار مجھے یہ عطا فرما دے, آپ نے مجھے نبی بنایا ہے, اے میرے پروردگار میری دعا قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا کیا تمہاری دعا ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اے میرے پروردگار عاد اور سمود جیسے ہلاک کر دیے گئے, پوری قوم تباہ کر دی گئی, اے میرے بار الہ میرے معبود میری امت کو, امت محمدیہ کو اے اللہ اس طرح ہلاک نہ فرما, اس طریقے سے ان پر اپنا عذاب نازل نہ فرما. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری دعا ہم نے سن لی, تمہاری یہ بات قبول کر لی گئی, ایک ساتھ یہ پوری امت ہلاک نہیں ہوگی, لیکن توحید کو چھوڑنے پر جو عذاب ہے وہ عذاب تو آئے گا, عذاب کی شکلیں تو ہوں گی. میرے نبی نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری پوری امت کو متحد رکھ دے, ان میں اختلاف نہ ہو. فرمایا نہیں, تمہاری یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی. آپ ذرا اس جو آیت کے اندر, اس قرآن پاک کی آیت کے اندرون کو دیکھیے. قرآن پاک کی جو یہ قصے بیان کیے گئے ہیں, جو نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں, میرے عزیزوں میرے دوستوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اندر جھانک کر دیکھیے, اللہ کے اس پیغام کو سمجھیے,
اللہ رب العزت کے اس اعلان کو سمجھیے جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی سنت کے طور پر، اپنے طریقے کے طور پر، اپنے قانون کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم شرک کرتے رہو، کفر کرتے رہو، نبی کے طریقے سے ہٹے رہو، اور ہم تم پر خیر کی بارش کریں، ہم تم پر نعمتوں کی بارش کریں، تو یہ پوری قوم معزز کر دی جائے، یہ پوری قوم بلند کر دی جائے اور کامیابی اس کے قدم چومے، اور تم کفر کرتے رہو، تم شرک کرتے رہو، تم غیر اللہ کے آگے سجدے کرتے رہو، قربانی جیسی عظیم عبادت بھی غیر اللہ کے نام کرتے رہو، آستھانوں پر جا کر قربانیوں کو ذبح کرتے رہو، اور ان کا گوشت دیگوں میں بریانی بٹوا کر لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے رہو کہ فلاں بابا کی نیاز ہے اور فلاں پیر صاحب کی نیاز ہے اور فلاں صاحب کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، ان کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے رہو کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں تم پر برستی رہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے خیر کثیر دے دیا، یہ خیر کثیر دے دیا گیا، یہ نعمت اتار دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ہمارے لیے یہ اللہ کی نعمت، دین اسلام نعمت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے احسان کیا اس پوری امت پر کہ اس نے تمہارے درمیان نبی کو بھیج دیا، محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا، نبی بنا کر بھیج دیا، جو توحید کے عالم بردار ہیں، جو توحید کی دعوت دینے والے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ وہ صراط مستقیم قرار دیا گیا، وہ ہدایت کا مینار قرار دیا گیا، وہ ہدایت کا چراغ اور قندیل قرار دیا گیا، اور لوگ اس سے اپنے آپ کے چہرے کو موڑ لیں، اپنے آپ کو الگ کر لیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں، اور پھر یہ امید کریں کہ ہمیں خیر کیوں نہیں مل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، خیر تو رکھا ہے، لیکن اپنے بیچ میں اور اس خیر کے بیچ میں ہم نے دیواریں حائل کر رکھی۔ جیسے کوئی آدمی کوئی ٹارچ جلاتا ہے، اس کی روشنی تو باہر نکلتی ہے، اور درمیان میں کوئی وہاں پر کوئی چیز ڈال دے، کوئی بیریئر، کوئی چیز، تو وہ اس کے آگے نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ وہ چیز رک گئی ہے۔ اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہوگا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ لیکن آپ سوچیں، آپ دیکھیں کہ وہ خیر کثیر جو اتارا گیا، وہ اللہ کی نعمت جو زمین پر رکھ دی گئی، اور وہ جس کے اوپر اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوگے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تم بلند رہو گے، عزتیں تم کو ملیں گی، کامرانیاں تم کو ملیں گی، بلندیاں تم کو ملیں گی، عظمتیں تم کو ملیں گی، دل کا سکون تم کو ملے گا، امن و امان تم کو ملے گا، اطمینان کے ساتھ زمین پر رہو گے۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شاندار تمہارا ملک بھی ہوگا اور مغفرت کرنے والا پروردگار بھی ہوگا۔ اللہ نے نعمت اتار دی، اس زمین پر رکھ دی، لیکن جب ہم نے کفر کی دیوار کھڑی کر لی، شرک کی دیوار حائل کر دی، یہ شرک کی دیوار کھڑی کر دی گئی، کفر کی دیوار کھڑی کر دی گئی، بدعات اور جاہلی رسم و رواج اس کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں، تو وہ روشنی ہم تک نہ پہنچ پائی۔